بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچوں میں بار بار ہونے والے چسٹ انفیکشن، نزلہ زکام اور کھانسی کا کیا علاج ہے۔ بچوں میں بار بار چسٹ انفیکشن کمزور امیون سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر بار انفیکشن ہونے پر نئی دوائیاں دی جاتی ہے اور دوائیوں کے ساتھ کبھی کبھار بچوں کو اینٹی بایوٹک انجیکشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اکثر بچوں کا سینہ تقریباً 7 سال تک کمزور رہتا ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے ان کو بار بار چسٹ انفیکشن ہوتا ہے۔ سانس میں دشواری اور سینے سے ویزنگ کی آواز بھی آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے چسٹ انفیکشن کے لیے اثردار ہوم ریمیڈیز بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہیلتھ گائیڈر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر کسی بچے کو سینے پر ریشہ جمع ہے تو ایسے میں لہسن کی کچھ کلیاں لے لیں اور اسے اچھی طرح کسی صاف برتن میں کوٹ لیں۔ اس کے بعد اس میں کوپرے کا یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ ہو سکے تو ہلکا سا سینھا نمک یا کھانے کا سوڈا بھی اس میں مکس کر لیں اور اسے اچھی طرح حل کرنے کے بعد اس کا ایک پیسٹ بنائیں۔ یہ پیسٹ بچے کے سینے پر مالش کریں، انشاءاللہ اس سے بچے کو جلدی راحت ملے گی۔ اگر ہو سکے تو لہسن کے کچھ کلیوں کو اجوائن کے ساتھ توے پر ہلکی آنچ میں بھون لیں۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک گٹھلی بنائیں اور جہاں آپ کا بیبی سو رہا ہے وہاں 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر رکھیں۔ لہسن اور اجوائن دونوں میں اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہیں۔ ایسا کرنے سے سانس کے ذریعے بچے کا سینہ بلغم سے صاف ہوتا ہے۔ اگر بچے کو سانس میں تنگی ہو اور سینے سے آواز آتی ہو تو ایسے میں پانی ابالیں اور ابلا ہوا پانی کسی برتن میں ڈال کر اس کے باپ کے سامنے بچے کو بٹھائیں اور اگر ہو سکے تو بچے کے سر پر ٹاول بھی ضرور رکھیں تاکہ باپ زیادہ سے زیادہ بچے کے سینے میں سانس کے ذریعے چلا جائے۔ وکس اگر بچے کے چھاتی اور گردن پر مل لیا جائے تو بھی سانس میں بہتری آ سکتی ہے۔ آخری اور سب سے کارآمد ٹوٹکا، شہد میں ادرک ملا لیں اور بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ اس سے ان کی چسٹ انفیکشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہے ان کو چاہیے کہ بچوں کو فیڈ کراتے وقت ہلکا سا ان کا سر اونچا رکھے اور جن بچوں کا سینہ خراب ہے ان کا سر بھی سوتے وقت اونچا رکھیں۔ ایسا کرنے سے ریشہ ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پخانے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن بچوں کا سینہ خراب رہتا ہے ان کو پنکھے کے بالکل سامنے نہ لٹائیں اور یہ کوشش کریں کہ ان کا منہ پنکھے کی ڈائریکٹ ہوا سے تھوڑا سائڈ پر ہو۔ امید کرتا ہوں یہ تمام معلومات آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔